آپ کو پتہ ہے عمران خان پہ کیسز کون سے ہیں اس وقت؟ ایک لمبی فہرست ہے. کون سے ہیں کیسز؟ توشہ خانہ اور وغیرہ وغیرہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس. 190 ملین پاؤنڈ کیس. 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے سر؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس اتنا واضح ہے بہت ہی موٹے موٹے سے الفاظ میں کہ آپ کو ایک طرح سے ایک ریکوری پاکستان کی باہر سے آتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کی, اور وہ جو ریکوری ہے آپ ایک شخص کے جرمانے کی مد میں ادا کروا دیتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تھی. اب یہ سوال کہ اس کے بدلے میں ظاہر ہے وہ القادر یونیورسٹی کی زمین اور ہیرے کی انگوٹھی کی بازگشت اینڈ آل دیٹ, لیکن بنیادی طور پر یہ عمل کہ آپ ایک بند لفافے پہ کابینہ سے اپروول لیتے ہیں, اور یہ سارا پروسیس اٹ سیلف شیڈی ہے. کس سے اپروول لیتے ہیں سر؟ کابینہ سے, جو کیبنٹ اپروو کرتی ہے, جو انہوں نے ایک بند لفافے میں اپروول لی تھی. ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ ہے یہ جو کیسز ہے خان صاحب پہ, یہ جسٹیفائڈ ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ریحان صاحب, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. میں ظاہر کوئی قانون دان نہیں ہوں کہ آپ اس کی لیے, میں صرف ایک بات کہتا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ آج عمران خان ان کیسز کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. عمران خان اس وجہ سے جیل میں کہ ظاہر ہے مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا. کیسز کے میرٹ اور ڈی میرٹ تو یہاں میٹر ہی نہیں کرتے. ہم اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر خالد صاحب کی ریلیز کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جس میں مصلحت, جس میں مفاہمت, جس میں امید ہے تب تک خان صاحب بھی کچھ سیکھ چکے ہوں گے, وہ اب بھی ظاہر ہے تھوڑا سا مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے. لیکن میں سر وقف لڑا دے کسی بلا سے. جب میں کی بات ہو تو درست, لیکن جب ہم کی بات ہے, جب کروڑوں لوگوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ آپ کے فیصلوں سے کمپرومائز کر لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے پھر مسئلہ کمپرومائز کہیں گے تو برا لگے گا, ڈیل کا لفظ استعمال کریں گے تو برا لگے گا. مفاہمت کہہ رہے ہیں, مصلحت اور مفاہمت. مصلحت کوشی قومی حمیت کے لیے زہر قاتل ہے. وہ ٹھیک ہے, اس پہ مخالفت اور دونوں طرح کے دلائل آ سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دانش مندی سے, ٹھہراؤ سے, تحمل سے. میں 5 مہینے پہلے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا, آپ نے کہا کہ ووٹ چوری پہ آپ تحریک چلائیں گے. 5 مہینے ہو گئے, وہ تحریک نہیں چلی ابھی تک. سر تحریک, آپ پھر وہی بات کہ مجھے کوئی ظاہر ہے کوئی فرشتے تو آسمان سے نازل نہیں ہوں گے ساتھ دینے کے لیے. ہمیں ایک اسٹرکچر تو بنانے دیجیے. 4.5 لاکھ لوگ ہیں آپ کے ساتھ. 4.5 لاکھ لوگ پاکستان کی ایک گلی ایک محلے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو آرگنائز کرنے دیجیے, ان کے عہدے داران کا تعین کرنے دیجیے, ایک میرٹ بیس سسٹم لے کر آنے دیجیے. 4.5 لاکھ, پھر میں وہی ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کہیں گے بغض عمران خان صاحب کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں لیکن وہ نہیں کچھ کر پا رہے, اس لیے کہ آرگنائزڈ نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی نظام نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمیں وہ سسٹم بنا لینے دیجیے. تھوڑا سا اور 78 سال انتظار کیا ہے, تقریباً 78 ہفتے اور انتظار کر لیجیے. آپ کی 78 ہفتے؟ جی 78 ہفتے بھی زیادہ بتا رہا ہوں. یعنی ایک اور ٹرک کی بتی ہے. نہیں ہر 5 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا تحریک چلائیں گے. کس کے لیے؟ ایک ووٹ چوری پہ تحریک چلائیں گے آپ. اب مزید 78. کیا کہا تھا میں نے, کب چلائیں گے؟ آپ نے کہا بس چلی جاتی ہے. آپ نے بس. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ یہ تو نہیں کہا تھا کب چلائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے تو اگلے الیکشن کے بعد چلائیں گے. ریحان صاحب, ہم نے تو ایک چیز کی ٹائم لائن متعین کی ہوئی ہے کہ ابھی اگلے 1 مہینے کے اندر ہم مختلف عہدے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. 1 سال کے اندر تھوڑا سا انتظار کیجیے, تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم ہی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اقرار الحسن سے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مڈل کلاس آدمی ہیں. میرا خمیر مڈل کلاس سے اٹھا اور آج پھر میں مڈل کلاس میں, اس لیے کہ نوکری چلی گئی ہے. جب تک نوکری تھی ظاہر ملینز میں تھی تنخواہ, اور اچھا وقت گزر رہا تھا, اور ابھی آگے جو بھی ہوگا اس وقت تک میں بالکل ایک مڈل کلاس ہوں. ظاہر ہے جو پیمانہ ہے آپ کا مڈل کلاس کا میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا. بتائیں. مثلاً میں گاؤں سے پڑھا, ہمارا بہت گاؤں سے ہونا تو کوئی مڈل کلاس چھوٹا سا گھر تھا. میں بات مکمل ہو جائے تو دوسرا اگین وہی ٹاٹ والے اسکولوں سے, اور الٹیمیٹلی جب لاہور آئے تو ایک کمرے کے کوارٹرز میں رہے اس کے اندر. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ 2005 میں جب میں ARY کے لیے سلیکٹ ہوا ایز نیوز کاسٹر, تو یہ جو لیاقت اس کے کیو بلاک جو لیاقت آبادی ہے غالباً جو ماڈل ٹاؤن میں, اس کے جو فلیٹس ہیں میں ان میں رہتا تھا, میری فیملی اس میں رہتی تھی. تو اگر یہ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ کیو بلاک کے جو فلیٹس ہیں, تلے کے فلیٹس. جی تو اگر یہ مڈل کلاس ہے تو پھر میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. ہاں جی اللہ کا شکر ہے, بالکل میں نے کہا کہ الحمدللہ بہترین. اب تو مڈل کلاس نہیں, مڈل کلاس اس اعتبار سے کہ بس میرے پاس میرے گھر, ایک پلاٹ کے علاوہ اور کوئی اثاثے اور کوئی بینک بیلنس اور کچھ اور نہیں ہے. نہیں, ایک گھر تو گزشتہ 10 سال سے بن رہا ہے میرا. جی وہ بڑا مشکل سے بن رہا ہے, اس لیے کہ وہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا, ٹائلوں کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں. جو 2 تو بیسمنٹیں نکال لی ہم نے. ایک ہی آپ کو چائے پلائیں گے, آپ کو اللہ نے چاہا 2-3 مہینے میں چائے پلائیں گے اس میں کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. 4 کنال کا 2 کنال ڈیفینس میں. ڈیفینس میں ٹھیک. اور آپ غالباً 35-40.
اور ظاہر ہے مڈل کلاس ہے آپ. نہیں بھائی ابھی تو نہیں, میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ ابھی مڈل کلاس سے اٹھا, لیکن ابھی مڈل کلاس ابھی میرا خیال ہے کہ شاید اس کی قیمت 35-40 کروڑ روپے ہوگی اللہ کی مہربانی سے صرف. ظاہر ہے مگر وہی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح. جی صحیح. نہیں میں ابھی بھی رہ رہا ہوں, اس کا 4 لاکھ ہے بلکہ 4.5 لاکھ. آپ نے کسی جگہ پہ کہا کہ جس وقت نوکری چھوڑی تو جیب میں کتنے پیسے تھے؟ 2,000 روپے. ابھی بھی ایسا ہی ہے, ابھی بھی اللہ جانتا ہے, کیونکہ وہ میری کلیئرنس ہونی ہے بقایا جات کی. تو ہم سارے جتنے بھی تنخواہ دار لوگ ہیں نا, ایک تو یہ کہ جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنی اپنی ضروریات بڑھا لیتے ہیں, ظاہر اسی اعتبار سے بچہ صحیح اسکول میں پڑھ رہا ہے. پھر میرا یہ پرابلم تھا کہ جتنی بھی تنخواہ تھی جو بھی اس میں سے بچ جاتا تھا, 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 15 لاکھ ہے, تو وہ گھر پہ ہوتا تھا کہ یار یہ ٹائلس خرید لیں, یار یہ شیشہ لگوا لیں, یہ فلاں کی پیمنٹ کر دیں, یہ DBs کی کر دیں, یہ پینٹ والے کو کر دیں. تو کیش لیکوڈیٹی کی فارم میں آج بھی اس وقت بھی آپ کہیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی میرا بینک اکاؤنٹ. نہیں وہ ظاہر ہے اب تو پلاسٹک منی ہے نا, کرپٹو میں رکھے ہوں گے آپ نے کچھ. ہرگز نہیں. میرا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے, اس کے جو فعال ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی ڈالرز میں, کوئی یوروز میں, کوئی کرپٹو میں, اور اس میں بھی شاید چند ہزار روپے ہوں گے اس وقت. چند ہزار روپے. ہاں وہ اگین جب کلیئرنس ہوگی تو 2-3 مہینے کی ARY کی طرف پیمنٹس ہیں وہ آ جائیں گی. اس کے بعد ہم کچھ اگلے 15-20 دن, 1 مہینے میں کچھ اور مزدوری, نوکری یا کچھ چھوٹا سا کاروبار. میں صرف اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں شو کے اس حصے میں ضرور کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا یہاں تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, یا نجی زندگی کے اوپر, فیملی کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرتا, میں عموماً شوز کے اندر نہیں کرتا, لیکن مجھے صرف لبرٹی دیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو پوچھنا چاہیں کہ ایک بیگم رکھنا ہی مشکل ہوا ہوا ہے, 3 مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ اس طرح میں کیسے نہیں. پھر وہی بات میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب میں نے شادیاں کی اور پھر ظاہر ARY کا حصہ تھا اور پھر تنخواہ, اور ظاہر اللہ کی مہربانی سے وہ بڑھتی رہی, تو مڈل کلاس میں نے کہا یس میرا بیک گراؤنڈ, میرا ماضی 2005 تک میں نے آپ کو بتا دیا, جا کے تصدیق کر لیجئے کہ میں کیو بلاک کے فلیٹس میں رہتا تھا. نہیں وہ 2005 تک ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد جب چلے گئے دبئی تو پھر میری جو تنخواہ تھی وہ 9.5-10 ہزار درہم تھی, 4-5 لاکھ روپے 2005-6 میں بنتے ہیں. تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی مہربانی کی الحمدللہ, اور آج کی تاریخ تک بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ ذرا ہلکا سا مشکل وقت ہے اور امید ہے کہ آگے بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح. ہم ذرا آڈینس کے سوالوں کی طرف بھی چلیں گے. جی آپ کا نام, آپ کہاں سے ہے, اور پھر سوال. جی منیر جاوید صابری, سینئر وائس پریزیڈنٹ انصاف جفا کش ورکر فیڈریشن. ماشاء اللہ جناب. میں جناب آپ ماشاء اللہ نوجوان ہیں, ریحان طارق صاحب بھی بزرگوں کا ادب کرتے ہیں. آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ ایک شخصیت نے پوری دنیا میں ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا 1992 میں, اور 3 کینسر ہسپتال بھی بنائے. بے شک یہ پوری پاکستان میں یعنی کہ سب مانتے ہیں اس بات. جی ایسا ہی ہے. اور 2 نمل یونیورسٹیاں بھی بنائی اس نے, 2 یونیورسٹیاں جس میں درس اپنے حدیث کا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پر وہ دیا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ کو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ نوجوان یوتھ جو ہے نا جی, وہ کس مشن کے تحت دے گی؟ آپ ان کے لیے کوئی اپنا منشور بتائیں کہ کیسا, کون سا وہ منشور ہے جس پہ آپ کو اصل میں وہ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب نے تو یہ سب کیا اور تسی کی کتاب آ گئی, تہاڈی کی کریڈیبلٹی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھیں میں اگین پھر وہ خود ستائی کے زمرے میں آ جائے گا تو میں کوئی نہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, نہ ہی ایسے واسطے میں ووٹ مانگ رہے ہیں. میں تو صرف یہ تو مجھے کہنے کا حق ہے نا پاکستان کے ایک عام شہری کے طور پر کہ یار ایک ایسی پارٹی بنا لو جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو, جس سے مڈل کلاس کے لوگ یا عام لوگ آگے آئیں. یہ کہنے کا رائٹ بھی آپ مجھے نہیں دیتے, یا آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت سن لی تیری تقریر مولانا مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر والا. اچھا دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس بنیاد پر اگر بنانا نا, ریحان صاحب کے شوکت خانم بنایا تھا عمران خان صاحب نے, قدر ہے آپ نے ٹویٹ بھی پڑھی اور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, لیکن اس سے بہت بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل ہے, ایدھی صاحب نے بڑا کام کیا, تو اس بنیاد پر وزیر اعظم, لیکن وہ پالیٹکس میں نہیں آئے نا. پھر تو ہمیں وہی کہہ رہا ہوں, تو وہ راستہ چنا. اگر آپ نے یہ بنیاد رکھنی ہے نا کہ جی اس بنیاد پر ہم نے کسی کو لیڈر ماننا ہے, تو میرا خیال ہے وہ پھر فار ایگزامپل ورلڈ کپ کی آپ نے بات کی, بہت اچھا کیا, پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت شاندار دن تھا 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والا, لیکن 4 بار ہاکی والوں نے بھی جیتا ہوا, ان کو بھی پھر وزیر اعظم بنا دیں. وقت کے جو بھی وعدے تھے سب کے سب ہر طرح سے جھوٹے تھے. کس کے سر؟ دیکھ ہاتھ میں وقت کے جو بھی وعدے تھے ہر طرح سے سب کے سب جھوٹے تھے. دیکھ محنت کشوں کی دنیا میں آج بھی ان کے بچے بھوکے ہیں. آپ جو ہے نا جی اس کے لیے راؤنڈ آف اپلاز. آپ پاکستان کا معاشی نظام بتائیں, آپ اسلام کا 78 ہفتے بعد 78 ہفتے بعد بتائیں گے. یہی کہ جس دن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, مجھے اجازت دیجیے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں
کہ ہم ہمیشہ کسان کے مسئلے حل کرنے کے لیے جاگیرداروں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے رہے 78 سال میں. مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کارخانے والے کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور بہت سارے نوٹ ہوتے ہیں. نہیں اب نہیں دیتے, اب معاملات بدل گئے. ایسا نہیں, صرف 2024 کو آپ نہیں کر سکتے نا, صرف ایک بنیاد. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس دن مزدور کی اولاد, جفاکش کا بیٹا, کسان کی بیٹی وہ پارلیمنٹ میں پہنچے گی, اس کے لیے آپ کو ایک برابر کا موقع دیں گے, اس دن جفاکش کی, محنت کش کی, مزدور کی اور کسان کی تقدیر تبدیل ہوگی.